نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جی ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا ان بے شک اللہ اللہ سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے والفلکا اور کشتیوں کو تجری جو چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے وَيُمْسِكُ اور وہ تھامے رکھتا ہے السماء آسمان کو ان اس سے کہ تقع وہ گر پڑے علی الارض زمین پر الا مگر بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے اس کی اجازت سے ان اللہ بے شک اللہ بالناسی سات لوگوں کے لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اگرچہ یہ آیت آپ پہلے اس کی تفسیر آپ نے سیکھ لی ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ تھوڑا سا دیکھیں گے بھی یہ کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں آپ بتائیں اس آیت کو کتنا ڈسکس کیا تھا آپ نے یاد ہے آپ کو اس آیت کی کتنی تفسیر آپ نے سیکھی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلائل دے رہے ہیں نا تو یہ تیسری دلیل اس آیت میں دی گئی ہے کس چیز کی؟ زمین کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا اور انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جانور اور جانوروں کا گوشت سواری اور پھر چوتھی دلیل دی گئی کہ سمندر میں چلنے والے جہاز ٹھیک ہے سمندر میں چلنے والے جو جہاز ہیں کس طرح سمندر کے اوپر باری باری وزنی بحری جہاز سمندر کے اوپر چلتے ہیں اور اندر نہیں ڈوبتے. یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. اور پانچویں دلیل جو ہے اس سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. وَيُمْسِكُ اور وہ تھامے رکھتا ہے السماء آسمان کو ان اس سے کہ تقع وہ گر پڑے علی الارض زمین پر. آسمان کو زمین پر گرنے سے روک کر رکھنا سمندر میں جہازوں کے چلنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے.
جہازوں کے نیچے پانی ہوتا ہے لیکن آسمان جو ہے وہ اسی طرح سے کھڑے ہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی پلرز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو مسخر کیا. یہ اللہ کا کمال ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نشانی یہ نہیں ہو سکتی. اور دراصل ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنی بڑی بڑی تخلیق کو جاننے کے باوجود بھی اگر اس تخلیق کی ہی عبادت کرے بجائے اس کے کہ خالق کی عبادت کی جائے، وہ تخلیق کی عبادت کرے، تو انسان کی عقل کو خود ہی شرمسار ہو جانا چاہیے کہ وہ کیسا کام کر رہا ہے. اتنا بڑا بادشاہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا رہے، حیران کن، عجیب و غریب کہ کوئی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا کسی چیز کا. آپ دیکھیں، آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں تو پینٹنگ اور آرٹسٹ کا آپس میں مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا، بالکل بھی نہیں ہے، کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس ہاتھ سے کتنی پینٹنگز بن سکتے ہیں، کسی ایک پینٹنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے مالک سے کہ ہم اس کو پوجیں گے، اس کی بات سنیں. تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہم سب اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ خالق ہے. تو خالق کے بجائے پھر جا کر مخلوق کو سجدہ کرنا، اس کو ماننا تو بڑی زیادتی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. لیکن اللہ کا کمال دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رؤوف اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور صفت رأفتن میں نقصان سے بچانے کا اور صفت رحمتن میں نفع پہنچانے کا میننگس یہاں مفہوم پایا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں. اکٹھے آنے میں نقصان سے بچانے اور نفع پہنچانے دونوں کے مفہوم جمع ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بھی بچاتا ہے اور پھر نفع کی راہ پہ بھی چلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر جو یہ احسانات فرمائے، تمہیں زندگی کے لیے جو یہ اسباب مہیا کیے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ حاجت مند ہے، بلکہ یہ اس کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے. اس پہ کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ہمیں طرح طرح کی چیزیں عطا کرے. وہ چاہتا تو کچھ بھی نہ دیتا. ٹھیک ہے، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے کہ اس نے سب کچھ تمہیں دیا. یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور یہ اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا کچھ عطا کیا، ہم اس کی بات نہیں مانتے، پھر بھی وہ عطا کرتے جا رہا ہے. تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں نا کہ لوگ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بالکل اپوزٹ کام کریں، پھر بھی ہمارے رویے نہ چینج ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا رب ہماری اتنی چیزوں کو، اتنی غلطیوں کو اگنور کرتا ہے تو ہمیں بھی اس چیز سے تھوڑا سا سیکھنا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے احیاکم، زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، وہ پھر زندہ کرے گا تمہیں. ان اللہ، بے شک یقیناً ان الانسان، یقیناً انسان، لکفور،
البتہ بہت ناشکرا ہے۔ یہ ہے چھٹی نعمت، اور پہلے ذکر کی گئی تمام نعمتوں کی اصل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ملتا نا، پیدا نہ ہوتے تو باقی چیزوں کا کیسے مزہ چکھ سکتے تھے۔ تو اس بات کو تو ہر شخص مانتا ہے، ایتھسٹ ہے نا تو وہ بھی اس چیز کو مانے گا کہ ہم پہلے نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور یہ بھی ایک نعمت ہے لیکن بظاہر نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص، یعنی پہلی بات جو اللہ نے زندگی دی اس کو تو ہر شخص مانتا ہے، یمیتکم کو بھی ہر شخص مانتا ہے کہ ہم پھر مارے بھی جائیں گے۔ تو جو شخص احیاکم اور یمیتکم کو مانتا ہے اسے پھر ثم یحییکم کو بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ تو بظاہر ان تینوں میں سے نعمت صرف پہلی لگتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، کیونکہ مارنا اور دوبارہ زندہ کرنا تو محاسبے کے لیے، لیکن اگر ہم انسان سوچیں تو یہ بھی ایک نعمت ہی ہے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے، مرنا اور پھر زندہ ہونا اور پھر جنت ملنا، اللہ کا دیدار ملنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن وہ نعمت کون حاصل کر سکتے ہیں؟ جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو ایمان والا ہے، جو مسلم ہے، یہ ان کے لیے نعمت ہے۔ ان الانسان لکفور، لکفور کافر میں مبالغہ ہے، اور کفر سے مراد ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ یہاں پہ ناشکری کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے نا، تو نعمتوں کے بعد کس کا ہے؟ ناشکری ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اتنی زیادہ نعمتوں کو یوز کرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کا طریقہ سب سے پہلے دل سے اقرار کرنا کہ اللہ نے واقعی ہی مجھے میری قابلیت سے زیادہ نوازا۔ آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم چنے جائیں، لیکن اللہ نے ہمیں چوز کیا، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی۔ ہم تو بڑے گناہگار ہیں ان سب کی طرح جو باقی لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ چاہتا تو اللہ ہمیں بھی سلا سکتے تھے، لیکن نعمت دی نا، ایک نعمت دی۔ اللہ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم قابل عزت نہیں، ہماری تو اتنی گناہ ہے، اتنی مسٹیکس ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری ایک عزت، محبت، قدر پیدا کی۔ کیا ہم اس کی صلاحیتیں رکھتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنی لوگ عزت پر، اپنی زندگی کی خوبصورتی پر، اپنی زندگی کے وہ پازیٹیو اسپیکٹس پر جس کی وجہ سے ہم انجوائے کرتے ہیں، جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، رزق کی صورت میں، رزق علم بھی ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق عزت بھی ہے، رزق محبت بھی ہے، رزق تو بہت چیزوں میں ہم لے رہے ہیں، لیکن ہم شکر تو نہیں ادا کر رہے۔ اپنا علم دیکھیں، اللہ اگر علم سے نواز رہے ہیں، نئی نئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں دین کو سیکھنے کی، تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اسی سمجھ عطا کرتے ہیں نا۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں پہ اقرار ہی نہیں کرے دل سے، تو پھر عملی شکر بھی نہیں ہم کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم پہلے اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، سورۃ ابراہیم
34 اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے تم شمار نہیں کر پاؤ گے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. اپنے جسم پہ غور کریں، اپنے کھانے پہ آج کتنی قسموں کے کھانے کھاتے ہیں، کتنی قسموں کے مشروبات پیتے ہیں. مسکراہٹیں ہماری، ہمارا سکون، ہمارے رشتے، کتنا کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر کے شکر ادا کرنے کا. تو شکر کا پہلا تعلق ہمارے دل سے ہے، اقرار کرنا. اور اقرار ہوتے ہیں آپ فیل کریں، فیل. ایک ہوتے ہیں آپ سے پوچھتے کیسے ہیں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کبھی محسوس ہی نہیں کیا الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے میں تو بہت ٹھیک ہوں. آپ سوچیں کہ جو لوگ بیمار ہیں وہ بیچارے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے الحمدللہ کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اتنی شدید بیماری، اتنی شدید بیماری کہ وہ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، بستر کے ساتھ لگ جاتے ہیں. میری ایک بہت ہی قریبی ہیں ساتھی جو بہت جوان بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پڑھی لکھی بھی، پروفیسر تھیں کالج میں، اور وہ اس قدر شدید بیمار رہتی ہیں کہ کوئی شاذ و نادر ڈیز ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو. ایون کہ اشاروں سے نماز پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. وضو کرنا، ابھی کل ہی انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، ابھی کچھ پہلی ایک دن میں ملی تو ان کی طبیعت اچھی تھی. بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ بیٹھ سکتی ہیں، کم از کم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، تھوڑا سا چل پھر رہی ہیں. تو ایک تھوڑا سا سکون تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی دیر کے بعد اتنی توفیق دی. لیکن ابھی کل میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ اس قدر شدید میں تکلیف میں مبتلا ہوں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ اس تکلیف کو بیان کیسے کروں کہ مجھے نماز تک ادا نہیں ہو رہی. یعنی ان سے جب پوچھا جائے نا، جب بھی آپ کیسی ہیں، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو وہ الحمدللہ تو کہتی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ پاتی کہ میں ٹھیک. تو میں اس چیز سے سوچ رہی تھی کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ صحت کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی. اگر ہم اس کا دل سے اقرار کریں تو اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ نماز، آپ کا کھانا پینا. لاسٹ رمضان میں انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، بھی وہ روزے رکھنا انہوں نے شروع کیے تھے، تقریباً 3 روزے انہوں نے رکھے ہیں کہ ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی. یعنی پچھلے رمضان کے ان کے کوئی روزے کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور آگے نیا رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے. آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ ان کے لیے آپ خصوصی دعا کریں، اور یہ بھی ایک شکر ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے وہ دعا کریں جو آپ کے پاس نعمت ہے کہ اللہ اس سے بھی عطا کر دے. اس وقت ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ان کی صحت ہے، تو اللہ ان کو مکمل صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. وہ عبادات میں کم از کم نماز جو ہے وہ اپنی ادا کر سکے. جی ان کو جو ہے پینز ہوتی ہیں کمر میں، اور بہت شدید کندھوں کا، موروں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور بھی پورے جسم میں. یعنی وہ نہیں گردن بھی جھکا نہیں سکتی، گردن جھکانے سے ہی نیچے دیکھنے سے بھی پین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی تکلیف سے بچائے اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، ہمیں شکر گزار انسان بنائے، اور ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکیں. جی وہی ہیں، ابھی لاسٹ لیکچر بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا
तो आज सबने उनका नाम लेके ना स्पेशली दुआ करनी है इंशाल्लाह। हर किस्म का उन्होंने इलाज करवाया है, हर जगह से और हर चीज़ कर ली है। ये बस अल्लाह ताला के हाथ में है शिफ़ा। कि जब भी वो नमाज़ प्रॉपर शुरू करती हैं, उनके साथ ये इश्यू हो जाता है। ये एक आज़माइश है और ये बहुत बड़ी आज़माइश है। तो अल्लाह ताला से अपनी सेहत पर बहुत शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करें। और क्योंकि इससे ही आज हम अगर क्लास में हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर मेरी तबीयत अच्छी ना हो, हमारी तबीयतें ना बड़ी नॉर्मल खराब होती है। जैसे आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं क्लास आपसे हिस्सा लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, यानी हमारी तबीयत जो होती है इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती कि हम बिल्कुल ज़िंदगी में मफ़लूज हो जाएँ। जितनी भी खराब हो, कम से कम इतनी तौफ़ीक है कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम बैठकर क्लास ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, मुतालिया कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। जी, जवानी में मैं माशाअल्लाह से नमाज़ी थीं और अज़कार वग़ैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कल मैंने उनसे ये कहा कि आप इशारों से नमाज़ पढ़ना शुरू करें, आप मिट्टी मँगवाएँ, तयम्मुम करें, लेकिन नमाज़ को किसी हाल में भी आप ना छोड़ें कि बैठकर भी नमाज़ कहती मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं आ रही, समझ से बाहिर है। तो बस हाँ, यही है दुआ सबसे बेहतरीन उनके लिए हल है। तो अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत-याबी अता करे, आमीन। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं ना, तो तब अल्लाह का शुक्र अदा करने को और दिल चाहता है कि अल्लाह का तो इतना शुक्र है हमारे पास, तो इतनी ज़्यादा नेमतें, इतनी ज़्यादा खा सकते हैं, पी सकते हैं, इबादत सही तरीके से कर सकते हैं। आप खुद सोचिए सजदे की तौफ़ीक अगर हम सजदा नहीं कर पाए ना ज़मीन पे, तो लगता ही नहीं नमाज़ अदा की है। तो आप खुद सोचिए कि अल्लाह ने सजदे की तौफ़ीक दी है और हमारी बैकबोन को थोड़ा-सा भी कुछ हो जाए ना, तो हमारी सजदे की तौफ़ीक छिन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सनैलिटी हैं कि उनकी जवानी भी बहुत अच्छी गुज़री है। लेकिन ये एक ना आज़माइश है, अल्लाह ताला उनको इस आज़माइश पे पूरा उतरने की तौफ़ीक दे और बहुत लंबी हो चुकी है अब ये आज़माइश, तो आप सब उनके लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। इन्नल इंसाना लकफ़ूर। तो एक तो ये है कि हम दिल से इक़रार करें, दूसरा ज़ुबान से भी जब शुक्र अदा करें ना, तो फीलिंग्स हों हमारे अंदर और तीसरी चीज़ आती है कि अमली शुक्र कि आपको महसूस हो कि अल्लाह ने मुझे आज हाथ भी दिए, अल्लाह ने मुझे आज सलाहियत दी समझने की, तदब्बुर करने की, मेरी फ़िक्र कम है, मुझे सेहत की फ़िक्र नहीं, मुआश की फ़िक्र नहीं, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। जो फ़िक्रें हैं वो इतनी-सी हैं कि मैं उनको मैनेज कर सकती हूँ, मैनेजेबल है। तो फिर उस वक़्त में कोई नया काम शुरू किया जाए, जैसे आपने अब क्लास ली है ना, तो समझे कि एक शुक्र का ही अंदाज़ है कि आप अल्लाह को कह रहे हैं, या रब आपने मुझे शुक्र आपने मुझे इतना कुछ दिया, तो मुझे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम अगर मैं शुक्र के तौर पर ये कुरान को समझूँगी और मज़ीद शुक्र अदा करूँगी, तो मुझे और अता करेगा इंशाअल्लाह। इन्नल इंसाना लकफ़ूर बेशक इंसान बहुत नाशुक्र है।
लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए, जअलना, मुकर्रर किया हमने, मासकन, इबादत का तरीका, हम वो नासिकुहु, चलने वाले हैं उस पर, फला तो ना युनाज़िउ, युनाज़िउ, ये जो इसका मतलब होता है झगड़ा करना, और साथ में अगर ताकीद आ जाए तो युनाज़िउन्ना, वो हरगिज झगड़ा करें का आपसे, फिल अमरी, इस मामले में, वदउ, दावत दीजिए, इला, तरफ, रब्बी का, अपने रब के, इन्नका, बेशक आप, लअला, अलबत्ता ऊपर, खुदन, हिदायत, मुस्तकीम, सीधी के हैं। अब यहाँ पे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें मुशरिकीन का एक और अमल जो हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मनसिक से मुराद जो है इबादत, ये मनसकन नासक से है, और इसके दो मीनिंग्स होते हैं, इबादत भी होता है, कुर्बानी भी होता है। इबादत का तरीका या कुर्बानी का तरीका, या फिर अगर ये ज़र्फ हो तो फिर इबादत या कुर्बानी की जगह को कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ रुख किया। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया हमारे आज के दिन में हमारी पहली इबादत ये है कि हम नमाज पढ़े, फिर वापस जाएं और कुर्बानी करें। ठीक है, तो यहाँ मतलब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म था, यहाँ नमाज को कहा गया है। यहाँ पे मनसक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, ये नमाज के लिए है। उसकी रीजन ये है कि पीछे किसी किस्म की कुर्बानी का जिक्र नहीं है, क्योंकि पिछली आयत नंबर 34 के अंदर कुर्बानी का तरीका जिक्र किया गया था। तो आयत के आखिर में जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे ज़बीहा के लिए, मवेशियों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो आयत के सबाक से ये बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज के बाज़ मनासिक में तब्दीली की, इसी तरह जैसे पहली उम्मतों के लिए मुकर्रर करदा बाज़ अहकाम मनसूख किए गए, बाज़ में तब्दीली हुई। तो जो मक्का के लोग थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चल रहे थे, उन्होंने इशू करना शुरू कर दिया। यहूद व नसारा भी सब ने झगड़ना शुरू कर दिया। क्या कि ये तब्दीली क्यों हुई है? हर नबी के लिए एक अलग से तरीका होता है, हर नबी उस तरीके के मुताबिक चलता है अल्लाह के हुक्म से। तो उन्होंने यहूद नसारा ने कहा कि हम अपने दीन पर चलेंगे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दीन पर थे उन्होंने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि असल दीन एक है जो तौहीद है, लेकिन हर ज़माने के लोगों के लिए उस ज़माने के मुताबिक उसके हवालो ज़रूरियात के मुताबिक इबादत का एक तरीका मुकर्रर किया गया, जिसके मुताबिक लोग इबादत करते हैं, जिसमें बाज़ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए तौरात थी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए तौरात भी थी और इंजील भी थी। लेकिन अब क़यामत तक लोगों के लिए क्या है? कुरान। यही ज़ाब्ता ख़यात है, इसी को मानना है। बाकी किताबों पर ईमान तो लाना है, लेकिन दावत किसकी देनी है? कुरान की। माननी किसकी है? कुरान की। ठीक है? यही है हमारा नज़रिया हयात, और यही है हमारी किताब। सूरत मायदा में हम पढ़ के आए हैं डिटेल में 48 में, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया है, और वो अंबिया ने आकर सिखा दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला अगर बाद में आने वाले नबी के ज़माने में किसी इबादत के तरीके में कोई तब्दीली करते हैं, तो बंदों का काम क्या है कि उसको मानना, उसको लेना, दिलो जान से कबूल करना।
یہ نہیں کام کہ وہ اس معاملے میں پیغمبروں سے لڑائی شروع کر دے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ لوگ ہرگز آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، یعنی آپ بھی ان سے بحث نہ کریں، ان کو اگنور کریں اور نہ انہیں جھگڑنے کا موقع دیں. آپ اپنے رب کی طرف سے جو دعوت آپ دے رہے ہیں چپ کر کے دیتے رہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف. اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو لوگ ہم سے جھگڑنا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول بنا دیں کہ کوئی آپ سے جھگڑا کر ہی نہ سکے. یعنی مزید آپ بولیں گے تو جھگڑا ہوگا نا. تو جھگڑے کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں، تو میں نے اب اپنے آپ کو منانا ہے. ابھی کل ہی میں ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ انسان کو جھگڑا، بحث آئی تھنک تھا، یا مناظرہ، چلے جو بھی ڈبیٹس ہیں، مناظرہ ہے، بحث ہے، یا دلائل تھا. دلائل اس لیے نہیں دینے چاہیے کہ انسان فتح حاصل کرے، دلائل اس لیے دینے چاہیے کہ انسان ترقی حاصل کرے. تو دلائل ہم عموماً فتح کے لیے دیتے ہیں، اسی وجہ سے جھگڑے آتے. ہمارے دلائل دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ میں جیتوں، میری بات مانی جائے، نہ کہ اس لیے کہ حق بات لوگوں تک پہنچے. اٹس ڈیپینڈ آن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جھگڑا نہ کریں، خاموشی سے دعوت دیں، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی فتنے کے. اس چیز سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. دین کو سکھانے کا، دین کو بتانے کا طریقہ. بہت سی چیزوں میں اختلافات ہے نا، اور لیکن جھگڑے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے جائیں، یقین رکھیں کہ آپ کی جو راہ ہے، انک لعلی خدم مستقیم، آپ کی راہ بالکل سیدھی ہے. آپ کو ایک ایسا دین دیا گیا ہے جو واضح ہے. سورۃ جاثیہ آیت 1:8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح رستے پر لگا دیا، سو تم اسی پر چل اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم ایفرٹس کریں گے تو پھر کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. وَإِنْ، اور اگر جادلوک، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، تو کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون. ویری گڈ، بہت اچھا جواب. کہ اگر لوگ بحث کرنے لگے بار بار تو آپ نے کیا کہنا؟ واللہ عالم، میرا علم تو یہ ہے، لیکن واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر. مجھے اتنا ہی نالج تھا جتنی میں نے بات کر دی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی کریکٹ اور دلائل سے بات کر دیتے، لیکن لوگ اس پہ مزید اچھا یہ اس طرح سے جو لوگ نہیں نا ماننا چاہتے، وہ اس قدر عجیب و غریب دماغ والے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بالکل ہٹ کے ہوتی ہیں. یعنی بات کو مروڑ کے پتہ نہیں کس طرف لے جاتے ہیں. اس وقت آپ نے اپنی بات کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے خاموشی اختیار کریں، کیونکہ انسان کو دوسرے کی کمیونیکیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ماننا چاہتا ہے یا لڑنا چاہتا ہے. یقین جانے، بالکل پتہ ہے، سمجھدار انسان بالکل جان لیتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ مان نہیں سکتا، یہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی موضوع کو بدل کر ایسی بات کرے گا کہ جس سے آپ کو خاموش کرا سکے. یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بندہ خاموش ہو جائے. نہیں، بالکل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بات کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا. دین والے جھگڑا نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے والے جھگڑا نہیں کرتے. دیکھیے نا، صاف اللہ نے آیت بتائی ہے. اس پر بھی ہم مزید حجتیں نکالیں. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جھگڑا نہیں کریں. فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے. واللہ اعلم، ہم نے بھی یہی کہنا ہے. یہ ورڈ یاد کریں. جو نہیں مانتے ان کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے جو علم تھا، مجھے جو اللہ نے توفیق دی، میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان،
یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون اس معاملے میں جو تم اس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی جو بھی اختلافات ہیں دنیا میں اگر نہیں ہو سکتے تو آخرت میں پتہ چل ہی جائے گا. ہم کیوں اپنی انرجی ویسٹ کریں؟ ہم نے عمل کرنا ہے اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے دوسروں کو دعوت بھی ضرور دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں مانتے تو ہم دعوت دینا چھوڑ دیں. ایک بندہ نہیں نہ مان رہا، ہم کے لوگوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، ہم دعوت دینا دیں. نہیں، آپ اپنی کوشش نہیں چھوڑیں. جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ نئے نئے لوگوں پہ ٹرائی کریں. جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان کو ذرا سمجھانا بتانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں اپنا ارد گرد کے لوگوں پر ایسا اثر و رسوخ رکھنا چاہیے کہ ہماری بات میں تاثیر پیدا ہو جائے. وہ ہوتے ہیں عمل کے ذریعے. اور عمل کے ذریعے جو اثر و رسوخ ہے نا وہ تاثیر رکھتا ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات دوسرے کے اندر تک جاتی ہے. تو کوشش کریں ہم بعمل انسان بن سکیں تاکہ ہم اپنی بات سے اپنی زبان سے جیسے اللہ کے نبی کا معجزہ اخلاق تھا اور اخلاق سے انہوں نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا. ہمارے پاس آج وہی نہیں ہے، اسی وجہ سے دین سے لوگ متفر ہو جاتے ہیں. اخلاق پہ کام کریں، دعوت دینے کے طریقے سیکھیں اور لڑائی جھگڑے نہیں کریں، بحث نہیں کریں. اختلافات کے باوجود بھی محبتیں قائم رہیں. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، شعور دے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.